السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کی پاکستان میں خودکش بم دھماکے پر پاکستانی صدر عارف الوی سے اظہار تعزیت۔ G20 کے وزرائے ماحولیات کے مشترکہ اجلاس میں اعلامیہ تشکیل دینے میں ناکامی پر چین کی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ جاپان دفاعی بجٹ میں اضافے سے عسکریت پسندی کی جانب بڑھ رہا ہے، CMG کا تبصرہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں خودکش بم دھماکے پر پاکستانی صدر عارف الوی سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ انہیں خودکش بم دھماکے کے واقعے کے بارے میں جان کر دکھ ہوا، جس میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ انہوں نے چینی حکومت اور چینی عوام کی جانب سے بم دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ شی جن پنگ نے زور دے کر کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، اس حملے کے شدید مذمت کرتا ہے اور انسداد دہشت گردی کے قومی ایکشن پلان کو فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے مشترکہ تحفظ کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ اسی دن چینی وزیراعظم لی چانگ نے بھی پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کو تعزیتی پیغام بھیجا۔ طوفان دکسوری کے باعث چین میں بیجنگ، تھینجن اور صوبہ ہیبے میں شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے 1 اگست کو وزارت ہنگامی انتظام نے آفات سے متاثرہ افراد کی ریسکیو اور امداد کے لیے 110 ملین یوان کا خصوصی فنڈز مختص کیا ہے۔ 31 جولائی کو چینی وزارت خزانہ نے آفات کے تناظر میں 842 ملین یوان کا فنڈ زراعت اور پانی کی بچت کے لیے مختص کیا۔ 1 اگست کو چین کی ریڈ کراس سوسائٹی نے بیجنگ، تھینجن اور صوبہ ہیبے سمیت مقامات کی صورتحال اور ضروریات کے مطابق امداد فراہم کی۔ مسلسل بارشوں سے سیلاب کے باعث بیجنگ کے کچھ علاقوں میں ٹیلی مواصلات میں خلل آیا ہے۔ جنرل ایویشن نے مواد کی نقل و حمل، سائٹ نگرانی اور مواصلاتی ریلے سمیت ریسکیو مشن کے لیے متعدد اقسام کے ڈرونز کی خدمات لی ہیں۔ 31 جولائی کو چین کی وزارت خارجہ کے امریکن اور اوشین افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل یانگ تھاؤ نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایشیا پیسیفک امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈینیل کرٹن برنک اور وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے چینی امور کے سینئر ڈائریکٹر برسارا بین کے ساتھ ورکنگ مشاورت کی۔ فریقین نے چین امریکہ تعلقات اور مشترکہ تشویش کے عالمی اور علاقائی مسائل پر توجہ مرکوز کی۔ یانگ تھاؤ نے تائیوان کے معاملے پر چین کے سنجیدہ موقف کی وضاحت کی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 2 اگست کو کہا کہ 28 جولائی کو G20 کے وزرائے ماحولیات اور آب و ہوا کے مشترکہ اجلاس نے ایک متفقہ دستاویز اور چیئرمین کی سمری تشکیل دی، جس کے مثبت اور متوازن نتائج برآمد ہوئے۔ تاہم بعض ممالک کی جانب سے بغیر کسی وجہ کے متعارف کرائے گئے جیو پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے اجلاس متفقہ اعلامیہ تشکیل دینے میں ناکام رہا، جس پر چین افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین سمجھتا ہے کہ عالمی معاشی تعاون کے مرکزی فورم کی حیثیت سے G20 پر پائیدار عالمی ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کو مربوط کرنے اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے حوالے سے اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن اور اس کے پیرس معاہدے میں طے شدہ اہداف، اصولوں اور فریم ورک کے مکمل احترام اور ان کی پاسداری کی بنیاد پر G20 کو موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات کے لیے ایک محرک قوت فراہم کرنی چاہیے، تاکہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں شمال اور جنوب کے درمیان کوئی نیا فرق پیدا نہ ہو اور عالمی سطح پر سبز اور کم کاربن تبدیلی حاصل کی جا سکے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین ترقی یافتہ ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اپنی صلاحیت، فرائض اور ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے کاربن اخراج میں مزید کمی کریں اور اپنے وعدوں کو جلد از جلد پورا کرتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو مالی تعاون اور ٹیکنالوجی فراہم کریں۔ متعدد ممالک کے افراد کا کہنا ہے کہ چین کے شہر چنگدو میں منعقدہ یونیورسٹی گیمز نے تہذیبوں کے مابین تبادلے اور باہمی سیکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، جس سے چین کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور کھیلوں کی ترقی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایل سلوڈار کی کانگریس کے سابق رکن مینوئل فلورس نے اس حوالے سے کہا کہ چین کو عالمی کھیلوں کی میزبانی کا کافی تجربہ ہے اور بیجنگ اولمپک گیمز دنیا کے لیے ایک نمونہ بن چکے ہیں۔
ہم نے ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے ذریعے چین کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور کھیلوں کی ترقی کو دیکھا ہے۔ چین نے خلوص اور گرم جوشی کے ساتھ مختلف وفود کی میزبانی کی۔ وینزویلا کے کانگریس رکن الیگزینڈر بارگاس نے کہا کہ چنگدو یونیورسٹی گیمز میں بہت سے یونیورسٹی کے کھلاڑیوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے سے ان کے درمیان باہمی تفہیم کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے اور یقین ہے کہ یہ گیمز بہت مثبت نتائج حاصل کریں گے۔ عالمی کھیلوں کے انعقاد کے حوالے سے چین کے تجربات سیکھنے کے قابل ہیں۔ جاپانی حکومت نے حال ہی میں دفاعی وائٹ پیپر 2023 ایڈیشن جاری کیا ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جاپان جنگ کے بعد سے شدید ترین اور پیچیدہ سیکیورٹی ماحول کا سامنا کر رہا ہے اور چین کو اب تک کا سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج قرار دیتا ہے۔ مختلف ممالک کی فوجی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے 500 سے زائد صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر میں 31 صفحات میں چین کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو دیگر ممالک کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ کچھ جاپانی ذرائع ابلاغ کا خیال ہے کہ نئے وائٹ پیپر کے الفاظ چین کے خطرے کو پچھلے سال کے مقابلے میں کہیں سختی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ وائٹ پیپر کے مطابق مالی سال 2027 تک 5 سال کے اندر دفاعی اخراجات میں تقریباً 43 ٹریلین ین کی سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ مربوط فضائی دفاع اور اسپیس، سائبر اور برقی مقناطیسی لہروں جیسے نئے شعبوں میں صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ دفاعی بجٹ جاپان کی اس کوشش کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ نام نہاد بیرونی خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہوئے طاقت کی توسیع کا جواز پیش کرنے اور فوجی طاقت کے خواب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وائٹ پیپر کے مطابق جاپان اور امریکہ کے درمیان سالانہ مشترکہ فوجی مشقوں کی تعداد پچھلی دہائی میں 24 سے بڑھ کر 108 ہو گئی ہے، جو 4 گنا سے زائد کا اضافہ ہے۔ جاپانی ماہرین کے نزدیک جاپان عسکری پسندی کی جانب بڑھ رہا ہے، جو مستقبل میں چین اور جاپان کے تعلقات کی ترقی کو متاثر کرنے والا ایک سنگین مسئلہ ہوگا۔ 1 اگست کو عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کو AAA سے AA+ تک کم کر دیا ہے۔ فچ کے مطابق امریکی حکومت پر قرضوں کا بوجھ کافی زیادہ ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے 3 سالوں میں امریکی مالیاتی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ فچ نے کہا کہ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران امریکہ کی حکمرانی کی صلاحیت میں کمی آئی ہے، جس کا ثبوت پچھلے عرصے میں امریکی قرضوں کی حد بڑھانے کے حوالے سے بار بار سیاسی محاذ آرائی اور آخری لمحات میں کسی حل کا سامنے آنا ہے۔ 1 اگست کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے سوڈان کے صورتحال پر تازہ ترین رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق سوڈان میں مسلح تنازع شروع ہونے کے بعد سے سوڈان کے اندر تقریباً 3.02 ملین افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ 9,26,000 افراد سوڈان کے ہمسائے ممالک میں پناہ کے لیے ملک چھوڑ چکے ہیں اور بے گھر افراد کی مجموعی تعداد 3.94 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سوڈان میں بے گھر ہونے والے افراد بنیادی طور پر دارالحکومت خرطوم، اس کے گرد و نواح اور دارفر کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان مسلح جھڑپیں 15 اپریل کو دارالحکومت خرطوم میں شروع ہوئیں اور بعد میں سوڈان کے بہت سے علاقوں میں پھیل گئیں۔ یہ تنازع بدستور جاری ہے۔ 1 اگست کو مغربی افریقی ریاستوں کی معاشی برادری کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق ECOWAS کمیٹی آف چیفز آف ڈیفنس اسٹاف 2 سے 4 اگست تک ابوجا، نائجیریا میں ملاقات کرے گی، جس میں جمہوریہ نائجر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 30 جولائی کو ہونے والے ایک خصوصی سربراہی اجلاس میں ECOWAS نے کہا کہ اگر نائجر کی فوج 7 دن کے اندر اقتدار سونپنے میں ناکام رہتی ہے تو یہ ادارہ ملک میں آئینی نظم و نسق کی بحالی کے لیے طاقت کے استعمال سمیت تمام ضروری اقدامات کرے گا اور یہ کمیٹی فوجی مداخلت کی تفصیلات اور آپریشنز پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کر سکتی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ چینی صدر شی جن پنگ کی پاکستان میں خودکش بم دھماکے پر پاکستانی صدر عارف علوی سے اظہار تعزیت۔ G20 کے وزرائے ماحولیات کے مشترکہ اجلاس میں اعلامیہ تشکیل دینے میں ناکامی پر چین کی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ جاپان دفاعی بجٹ میں اضافے سے عسکریت پسندی کی جانب بڑھ رہا ہے، CMG کا تبصرہ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔